اسلام میں جس طرح اللہ، رسولوں، کتابوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان بھی ایمان مفصل کا ایک لازمی رکن ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اسے ہر وقت ایک ذمہ دار مخلوق بنائے رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عقائد سیریز کی ایپیسوڈ 3۔ اس سے پہلے میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ چاہیں تو پہلے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے نور سے پیدا کی گئی ایسی مخلوق ہیں جو نہ کھاتی ہیں، نہ سوتی ہیں اور نہ ہی نافرمانی کرتی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کی ضرورت و اہمیت۔ فرشتوں پر ایمان کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ فرشتوں پر ایمان اللہ کے نظام پر ایمان ہے۔ یہی مخلوق کائنات کے نظم و نسق کی اللہ کے حکم سے نگرانی کر رہی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کا وجود انسان کو خود احتسابی کی طرف مائل کرتا ہے۔ فرشتوں کو عربی میں ملک کہا جاتا ہے۔ ملک کا مطلب ہے طاقت، قوت، پیغام رساں۔ اصطلاحی معنی: وہ نورانی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔ فرشتے نورانی اور غیبی مخلوق ہیں، یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، اب فرشتوں کی کچھ خاص اور عام ذمہ داریاں جان لیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وحی لانے والے، اللہ کا پیغام تمام انبیاء تک پہنچانے والے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اس قرآن کو روح الامین لے کر اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، رزق اور بارش کے نگران، بادلوں، ہواؤں اور بارش کا انتظام انہی کے سپرد ہے۔ زمین میں روزی کی تقسیم میں بھی ان کا کردار ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے والے، انسان کی روح قبض کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے نبی فرما دیجئے تمہیں موت کا وہ فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، سور پھونکنے والے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں انہیں اس طرح بیان کیا گیا ہے، انسان کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو لکھ لیتا ہے۔ منکر نکیر، قبر میں سوالات کرنے والے۔ موت کے بعد قبر میں آنے والے فرشتے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ رضوان اور مالک، جنت اور دوزخ کے داروغہ۔ رضوان علیہ السلام جنت کے نگران ہیں جبکہ مالک علیہ السلام دوزخ کے نگران ہیں۔ قرآن پاک میں مالک علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے، اے مالک تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اس سے ہمیں دوزخ کی سختی کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ ناظرین، بہت سے فرشتے عمومی فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کی عبادات و اطاعت۔ ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہنے والے فرشتے جنہیں قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ مومنین کی مدد کرنے والے فرشتے، جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے، اسی طرح ناظرین مومنین کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس سے اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در
پہ آئیں گے۔ ناظرین، یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ بشارت دینے والے فرشتے حضرت مریم اور حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے والے بھی فرشتے ہی تھے۔ عذاب کے نفاذ میں حصہ قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب لے کر آنے والے بھی فرشتے ہی تھے۔ نیک لوگوں کے لیے دعا کرنے والے فرشتے، اہل ایمان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو ایمان لائے۔ شفاعت طلب کرنے والے فرشتے، روز محشر اللہ کے اذن سے فرشتے بندوں کی سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے فرشتے، جنہیں قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں پر ایمان انسان کو خود احتسابی سکھاتا ہے اور اس کے کردار میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، اللہ کے نظام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور روزمرہ کے عمل کو رب کی نظر میں جانچنے کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ عقیدہ ایک مسلمان کو باعمل، باادب اور باخبر مومن بناتا ہے۔ فرشتے اللہ کا نورانی لشکر ہیں اور ان پر ایمان کی روشنی ہے۔ اپنے میزبان مبشر قاضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔